ناظرین محترم، جب نماز سکھائی گئی اس میں درود پاک کو نماز کا حصہ بنایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہیں، اسلامی شریعت کے 4 ائمہ میں سے بڑے جلیل القدر امام، اور اگر آپ ان کی کتاب الام اور الرسالہ پڑھیں، صفحہ صفحہ سطر سطر آپ کو محبت رسول اور اتباع سنت اور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے ایمانی عملی اعتقادی رشتے کی بے پناہ قوت دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی سوچتے ہیں تو عشق رسول کے حوالے سے، اتباع سنت کے حوالے سے بولتے ہیں، لکھتے ہیں، شریعت کے احکام کا استنباط کرتے ہیں، قوانین کو استوار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اجتہاد، استنباط، عرف، استصحاب، استحسان، ذرائع، جتنے بھی اصول شریعت میں احکام کو وضع کرنے کے برتتے ہیں، ہر اصول کو برتتے ہوئے ہمیں ان کا ارتکاز، ان کے غور و فکر کا جوہر، ان کا بنیادی حاصل ہمیں عشق رسول نظر آتا ہے، محبت رسول نظر آتا ہے۔ یہ ہے امام شافعی جو ہمیں اپنے اشعار میں یہ پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری محبت، یعنی اے اہل بیت تم سب کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے اہل ایمان پر، ایسا فرض فی القرآن انزلہ جسے اس نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ اب گویا کہ ناظرین محترم، امام شافعی وہ عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہیں جو قرآن کی اس آیہ مقدسہ کا معنی اور مفہوم وہی اخذ کرتے ہیں جو اہل بیت رسول سے محبت کا معنی اور مفہوم بنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس انکار پر اصرار کرتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ اسے فکر اور دانش کے اس مرحلے سے کوئی حصہ ہی نصیب نہیں ہو سکا جس راہ پر امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور دیگر جلیل القدر ائمہ جس راستے پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہارے ساتھ محبت کرنا فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے انسانیت پر فرض ہے، امت مسلمہ پر فرض ہے، حضور کی امت پر فرض ہے، ایسا فرض فی القرآن انزلہ جو اس نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہارے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے، اور یہ فخر کائنات کا سب سے بڑا فخر ہے کہ جو کوئی تم پر اپنی نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین محترم، امام شافعی کے فقہی اسکول آف تھاٹ میں نماز کے اندر جو فرائض ہیں نماز کے، جن کے بغیر نماز ادا ہو ہی نہیں سکتی، نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، نماز نامکمل رہتی ہے۔ نامکمل رہنے کا مطلب یہ کہ وہ نماز ادا ہوئی ہی نہیں، فاسد ہے نماز، باطل ہے نماز، دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ ایسی نماز جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، اور آپ پکار کر اہل بیت سے کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، اے میرے رسول کے خاندان، اگر تم لوگوں پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو کسی نماز پڑھنے والے کی نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔